السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون۔ آپ حضرت بتائیں کتنی دیر بات کر رہے ہیں؟ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے خواتین ہیں، آپ حضرات کے اعتبار سے ہی بات کی جائے، اس لیے کہ اب یہ یہاں پر جو ہے روبوٹس آنے کے بعد میں تو میں سے ہر شخص سے جاتا ہے کہ جلدی جلدی ڈراپ ہو جائے اور یہاں سے، لیکن آئے ہیں تو کچھ تھوڑا سا مذاکرہ ہو جائے۔ جو کوئی منعقد کیا گیا تھا سیرت کے موضوع پر، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے وہ ایسی ذاتی گرامی ہیں جن کے بارے میں نہ صرف مسلمان بلکہ دنیا کے تاریخ پر نظر رکھنے والے، حالات سے گہری وابستگی رکھنے والے افراد نے یہ بات ذکر کی ہے کہ دنیا کی تاریخ میں جو انقلابات آئے ہیں اس میں دو انقلابات کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تذکرہ ہوتا ہے فرانس کے انقلاب۔ فرانس کے انقلاب کے سلسلے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہاں پر بادشاہی حکومت تھی اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ بادشاہ جب تک حکومت کرتا رہے گا عوام کی حکومت کو نہیں چاہے۔ اس سلسلے میں وہاں پر ایک فلسفی اور ایک مفکر نے ایک فکر دی کہ کیسے بادشاہ سے بادشاہت کو ہٹا کر لوگوں میں بادشاہت لائی جا سکتی اور کیسے یہ انقلاب آ سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک فکر دی گئی اور اس فکر پر کام ہوا برسوں، اور برسوں کام ہونے کے بعد میں ایک انقلاب فرانس کے اندر آیا جس میں بہت سارے لوگوں کی جان۔ لیکن وہ جو انقلاب آیا وہ زندگی کے ہر شعبے میں نہیں آیا بلکہ وہ سیاست والے میدان میں۔ اور ایک انقلاب کی تاریخ ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے، جس کو کوٹ کیا جاتا ہے، وہ روس کا انقلاب ہے۔ روس کے انقلاب کے بارے میں بات لکھی جاتی ہے کہ وہاں پر جو انقلاب آیا وہ معیشت والے میدان میں ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کی تاریخ میں دو انقلاب کو کیے جاتے ہیں اور دونوں انقلابات میں ہر انقلاب ایک خاص شعبے میں آتا ہے، دوسرے شعبوں میں نہیں آتا۔ لیکن جہاں پر تاریخ نگاروں نے ان دونوں واقعات کا تذکرہ کیا ہے، اس کو کوٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے اور ایک انقلاب کا تذکرہ کیا، اور وہ انقلاب ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے آنے والا انقلاب۔ ان لوگوں نے اس بات کا تجزیہ کیا کہ روس کے اندر جو انقلاب آیا وہ معیشت والے اکانومی کے سیکشن میں آیا یا اس کے سیکٹر میں آیا، اور فرانس کا جو انقلاب آیا وہ ایک خاص شعبوں میں آیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو انقلاب اس پورے عالم میں آیا وہ انسان کی نجی زندگی سے لے کر ملک اور ملک سے بڑھ کر ممالک پہ انقلاب آیا، اور انہوں نے اس کا خاص وصف بیان کرتے ہوئے یہ بات کی کہ پچھلے جو دو انقلابات تھے اس میں کسی کے فلسفے پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، کسی کی فکر پر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو انقلاب آیا تھا اس کی بیس اور اس کی بنیاد کی قرآن و حدیث۔ یہ کوئی عالم نہیں لکھ رہے یا کوئی مشہور محدث نے کوٹ نہیں کیا، اس کو کوٹ کیا ہے دوسرے غیر مسلم احباب میں فلسفی مانے جانے والے افراد۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسانی دنیا کے اندر
جس ملک میں آپ رہتے ہیں یا ہم رہتے ہیں یا جن ممالک میں مسلمان رہتے ہیں وہاں پر انقلاب کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے اور وہ ہے قرآن و حدیث۔ لیکن میری نظر آج یہ ہے کہ میں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر انقلاب یا ڈیولپمنٹ یا اپڈیٹ ہونا چاہتا ہوں۔ اگر ایسی سوچ ہے تو ایسی صورت میں تاریخ پر نظر رکھنی ضروری ہے۔ یہ پہلی بات تھی جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے۔ دوسری جو بات ہے جس کو حضرت شاہ ولی اللہ مفتی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کوٹ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو انقلاب آیا تھا اس میں شخصی زندگی پہلے بنی تھی اور اس کے بعد میں گھر کے افراد پر محنت کی اور اس کے ساتھ میں جس علاقے میں وہ لوگ رہا کرتے تھے وہاں پر محنت کی اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایک ملک سے دوسرے ملک پر انقلاب گیا۔ اب یہاں پر جب بھی ہم اس بات کو بولتے ہیں جیسے ٹاپک دیا گیا کہ دین سے وابستگی کیوں اور کیسے، تو دین آیا ہی ہے انسانوں کے سرخروئی کے لیے، کامیابی کے لیے، اور وہ کامیابی نہ صرف دنیا کے لیے ہے بلکہ آخرت۔ یہ ایک ابتدائی اور بنیادی بات ہے جس کی جانب ہمیں نظر رکھنی چاہیے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج کی پوری دنیا کے اندر ہر جگہ یہ بار بار بات آتی ہے کہ بھئی مسلمانوں کے سلسلے میں کہ ہر جگہ ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور باضابطہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس کے وجوہات کیا ہیں جبکہ ان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں ہر جگہ۔ اللہ جزائے خیر دے محی السنہ شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے آ کر کسی نے یہی سوال کیا تھا کہ حضرت کیا بات ہے کہ حرم مکی میں مسلمانوں کے لیے دعا ہے اور مدینہ میں مسجد نبوی میں مسلمانوں کے لیے دعا ہے، مساجد کے اندر ائمہ دعا کر رہے ہیں، گھروں کے اندر خواتین دعا کر رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے حالات میں تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس پر حضرت نے بڑی مثال دے کر یہ بات کہی اور مثال بھی بڑی عمدہ ہے، اور کہا کہ ایک والد صاحب بہت عرصے سے تجارت کرتے تھے، دکان چلاتے، بڑی مشہور کی تجارت کی دکان۔ تو اس تجارت والے مسئلے میں انہوں نے یہ سوچا کہ اب میری ایک عمر ہو چکی ہے، اب مجھے چاہیے کہ میرا بیٹا لائق بھی ہو گیا ہے، فائق بھی ہو گیا ہے، اس کو یہاں پر تجارت پر بٹھایا۔ تو انہوں نے گھر والوں سے مشورہ کر کے دوسرے دن سے بیٹے کو دکان میں بٹھانا شروع کر دیا اور بٹھایا بھی ایسی جگہ جہاں پر کاؤنٹر ہوتا ہے، بدلہ ہوتا ہے کہ اسے پیسے لینے ہیں لوگوں سے۔ لیکن بٹھانے کے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جتنا روزانہ غلہ ہوتا تھا، جتنا ان کو اماؤنٹ آیا کرتا تھا دکان سے، وہ اماؤنٹ نہیں آ رہا۔ تو انہوں نے کچھ دن غور کرنے کے بعد میں دکاندار اور وہاں پر سیلس مین جو تھے ان لوگوں سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں ایسا ہوا؟ تو ان لوگوں نے اس پر کہا کہ صاحب کیا بولیں، آپ کا نمک کھاتے ہیں اور جو بات حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ضروری بھی ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جن کو آپ نے بٹھایا ہے ان میں گڑبڑ ہے، وہی آدھے پیسے رات میں پورا حساب و کتاب ہونے کے بعد میں آدھے پیسے دوسری جانب کو سیو کر۔ اس کو بڑی ناراضگی ہوئی والد کو کہ میں نے اتنے اہتمام کے ساتھ میں بچے کو بٹھایا تھا اور بچے کی حالت یہ ہے کہ سب اسی کا تھا، لیکن اس نے اسی کے اندر جو ہے خیانت کرنا شروع کی۔ تو والد نے بیٹے سے بات کرنا بند کر دیا، ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ کل سے خبردار کہ دکان پہ آیا تو پھر تمہاری خیر نہیں۔ نہ صرف دکان پہ آنے سے منع کیا بلکہ گھر کے اندر بھی والد نے چہرہ دیکھنے سے منع کیا۔ تو اس پر گھر کے اندر یہ پیچیدگی اور یہ مسائل کو دیکھتے ہوئے پہلے اہلیہ نے سمجھایا کہ بچہ ہے معاف کر دیجئے، لیکن والد ہے کہ ماننے کے واسطے تیار نہیں۔ اس کے بعد ددیال کے لوگوں نے کہا کہ ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، نادانی ہوتی ہے، معاف کر دیجئے۔ تو والد نے کہا کہ ہرگز نہیں۔ اس کے بعد ننیالی رشتہ دار آئے اور ان لوگوں نے سمجھایا کہ نواسی سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دیجیے۔ تو ہر ایک شخص آ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے۔ تو اس پر ان سب کے آ کر ریکویسٹ کرنے کو دیکھ کر اس والد نے یہ بات کہی کہ آپ سب کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، معاف کر دیجیے۔ وہی
جس نے غلطی کی ہے اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ ابا مجھ سے غلطی ہوئی ہے آپ معاف کر دیجئے، تو اسی دن سے میں اس کو دوبارہ معاف بھی کرتا اور اسے دکان پر بھی بھیجتا۔ اس مثال کو دیکھتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس وقت میں پوری امت مسلمہ کا حال یہی ہے کہ جن سے گناہ سرزد ہو رہا ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑا ہے، ان کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے کس چیز کو چھوڑا ہے، اور ان کے لیے جیسے والد کے غصے پر ددیال کے رشتہ داروں نے، ننیال کے رشتہ داروں نے ریکویسٹ کی، ویسے ہی اب سے ہونے والی غلطیوں کے سلسلے میں حرم مکی میں دعا ہو جائے، مسجد نبوی میں دعا ہو جائے، ائمہ کے ذریعے دعا ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب تک گنہگار اپنے گناہوں سے توبہ کر کے قرآن و حدیث کی طرف اور اس کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اس کی زندگی کے اندر نہ انقلاب آ سکتا ہے نہ تبدیلی آ سکتا ہے۔ تو اس کے دین سے وابستہ ہونا بے انتہا ضروری ہے، لیکن وہ کیسے ہونا چاہیے؟ اب اس کے ہونے کے سلسلے میں جو دین جاننے والے افراد ہیں ان کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اب یہ سوال آتا ہوگا کہ آج کے سوشل میڈیا کے دور میں بہت سارے ویب سائٹس ہیں، بہت سارے چینلز ہیں، بہت سارے لوگ اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، تو کیا ضروری ہے کہ ہم محلے کے خطیب صاحب سے، مسجد کے امام صاحب سے، محلے کے عالم صاحب سے دین کو سیکھیں؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت حیدرآباد کے اندر خود بھی بہت سارے افراد ہونے جنہوں نے دین کے نام پر لوگوں کو بے دین کرنا شروع کر دیا، اور اس وقت میں سوشل میڈیا پر ایک بڑی وبا چل رہی ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ کس کی بات سننا چاہیے اور کس کی بات نہیں سننا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں وہ یہ رہا ہے کہ کسی پروفیسر صاحب کی بات سن لی اور بہت اچھی لکھی، ان کی اتباع کرنے لگے، کسی انجینئر صاحب کی بات سنی اور سمجھ میں آئے کہ بہت اچھی بات کر رہے ہیں دین کے سلسلے میں، ان کی اتباع کرنا شروع کیا، اور پھر حال یہ ہو رہا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دین کب کی ہی زندگی سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں معلوم بھی نہیں۔ اس لیے اس موقع پر دو باتیں آپ کو ذرا سے عرض کرنا ہے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر انقلاب اور تبدیلی انسان کی نجی زندگی سے ہوگی، اس کے خاندانی زندگی سے ہوگی، اس کے ملکی سطح پر تبدیلیاں نظر ہوگی، اور اس تبدیلی کے سلسلے میں جو بیس ہوگی وہ قرآن و حدیث ہوگی۔ اب قرآن و حدیث کے سلسلے میں یا تو باضابطہ کہیں بیٹھ کر سیکھا جائے، اگر اتنا موقع نہیں ہے اور اب ہم سیکھ نہیں پا رہے ہیں تو ایسی صورت میں ہم جس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح سمجھتے ہیں ان کی اتباع کرنا، ان کی بات کو سننا اور ان کی چیزوں کو دیکھ کر فالو کرنا ضروری ہے۔ اب اس وقت میں علماء حق کی جانب سے بہت ساری جگہوں پر ایسا مواد، ایسا کنٹینٹ آپ کو پیش کیا جا رہا ہے، لیکن وہ کچھ بیانات ہیں، کچھ کورسز ہیں، اگر کورس جوائن کر کے آپ نے دین سیکھا تو ایک بہت اچھی چیز ہے، 6 مہینے کا، 1 سال کا، اور اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ اس سلسلے میں ترتیب وار آپ کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے جو ویڈیوز، جو ادارہ آپ تک ویڈیوز پہنچا رہا ہے اس کو سن کر، اس کو شیئر کر کے، اس کے سلسلے میں صحیح معلومات حاصل کر کے اس پر عمل کرنا، یہ بے انتہا ضروری ہے۔ ہم پچھلے 2-3 مرتبہ کے پروگرام سے بات عرض کر رہے ہیں کہ یہاں کی جو ویڈیوز بنتی ہے، گرچہ کہ اس کے اندر بہت زیادہ ایڈیٹنگ کا نہیں معلوم ہوتا ہے جو دوسرے ویڈیوز یا دوسرے اداروں کی جانب سے آ سکتی ہے، لیکن ایک بات کی گارنٹی ہے کہ جو بھی بات پیش کی جا رہی ہے بہت ہی اعتماد کے ساتھ اور بہت ہی رسوخ کے ساتھ آپ تک پہنچائی جائے، لیکن پھر بات یہ آتی ہے کوئز کے ویڈیوز کے اندر ویورشپ بڑی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو زندگی کے بہت سارے مسائل ہیں، سلسلے میں ایسا معلوم، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی زیادہ اس جانب توجہ نہیں ہے۔ تو اس موقع پر گزارش یہی ہے، ورنہ بہت سارے خود حیدرآباد کے اندر نوجوانوں سے ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، دیندہ نظر آتے ہیں کہ جب بیٹھ کر ان سے بات کی جا رہی ہے، جب ان کے نظریات اور ان کے عقائد معلوم کیے جا رہے ہیں تو معلوم ہو رہا ہے کہ عقائد ہی کے اندر بڑی گڑبڑ ہے۔ تو اس لیے ادارے کی جانب سے جو چیزیں ہم تک پیش کی جا رہی ہیں
اس سے وابستہ ہونا، اس سے دوسروں کو وابستہ کرنا، اور اس کے مطابق جو بات بتائی جا رہی ہے آپ اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور یہ زیادہ سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ خواتین کی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ، خواتین کے اندر بھی مرد حضرات کے ذریعے سے بھی یہ بات جب تک پہنچے گی نہیں اس وقت تک اس سلسلے میں کوئی صحیح نتیجہ ثابت یا لوگوں کے سامنے نہیں آ سکتا۔ اس موقع پر یہی چند گزارشات تھی آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی، اور اگر کبھی نجی طور پر بات کرنے کا موقع ہو، کیونکہ اس وقت لائیو یہ پروگرام چل رہا ہے، ورنہ بہت سارے حالات اور احوال اس وقت میں خود حیدرآباد کے اندر ہے، مسلمان گھرانوں میں اچھے گھرانوں میں جہاں پر والد صاحب اور والدین تہجد گزار ہے، اور بیٹے کا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا عقائد میں اہم عقیدے سے اس کی فکر اور اس کی نظر اس سے ہٹی ہوئی ہے، اس کو پھر سے دوبارہ کلمہ پڑھانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس کے بہت اعتماد کے ساتھ میں یہ چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش یہ ادارہ عرصے سے کر رہا ہے۔ ان کوششوں کو، اس کے پیچھے کام کرنے والی ٹیم کو، ہم ان کی رات و دن کو دیکھتے ہیں کہ کن علماء سے وابستہ ان کی نگرانی میں کام کرنے کا ان کا اپنا ایک نظریہ اور ایک میتھڈ ہے، اس کو فالو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے سے زیادہ